اب اگلا عنوان یہ ہے کیسے خدمت کریں. تو اس عنوان کے تحت چند باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے ہوں گی. اللہ کی ذات سے امید ہے بہت زندگی میں سکون محسوس ہوگا. ایک عالم، انہوں نے ماشاءاللہ ایک علاقے میں خواتین میں یہ کلاسیں لیں، انہوں نے پھر مجھے پرچے دکھائے. خواتین نے کہا کاش کہ 13 سال پہلے ہمیں یہ باتیں پتہ چل جاتی تو ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے. اسی عنوان کے تحت جو باتیں آ رہی ہیں، کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہمارے گھروں میں جھگڑے نہ ہوتے. تو پہلی چیز یہ ہے خدمت کریں. کیسے خدمت کریں؟ تو پہلا عنوان ہے خدمت کو بوجھ نہ سمجھیں، ناگواری سے نہیں، اپنا فرض، اپنی ذمہ داری، عبادت، ثواب سمجھ کے کریں. یہ ایک سوچ ہے. اگر یہ سوچ بن گئی تو پھر خدمت کرنا بوجھ محسوس نہیں ہوگا کہ مجھے تو اس پہ ثواب مل رہا ہے، اللہ کا قرب مل رہا ہے، اللہ راضی ہو رہے ہیں. جس طرح مصلی پہ بیٹھ کے عبادت آپ کرتی ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے اجر مل رہا ہے، اور اس میں آپ تھکتی ہیں، رات کو اٹھیں، بستر چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، تہجد کی نمازیں پڑھیں تو تھکاوٹ ہوئی نہیں ہوئی، لیکن انسان اس کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے اس پہ ثواب مل رہا ہے. لمبی صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے، جی مجھے ثواب مل رہا ہے. روزے میں بھوک برداشت کی جا رہی ہے، مجھے ثواب مل رہا ہے. حج ہو رہا ہے اور طواف ہو رہا ہے، انسان تھک رہا ہے لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ثواب مل رہا ہے، اللہ کا قرب مل رہا ہے، تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح مصلی پہ بیٹھ کے آپ عبادت کر رہی ہیں اجر مل رہا ہے، آپ گھر کے کام کاج کر رہی ہیں آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ جھاڑو لگا رہی ہیں آپ کو اللہ کا قرب مل رہا ہے، آپ برتن صاف کر رہی ہیں، آپ ناشتہ بنا رہی ہیں، آپ بچوں کے کپڑے کا بندوبست ہو رہا ہے، ہر چیز پہ ثواب مل رہا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا ہر وقت مسجد میں نوافل میں مصروف رہتا ہے. انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میرا بڑا بھائی ہے، اس نے میرے کاروبار کو سنبھال لیا، میری روزی کا ذمہ لے لیا، مجھے عبادت کے لیے فارغ کر دیا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تیرا بھائی بڑا عقل مند ہے کہ تیری ساری عبادت کا اجر تیرے بھائی کو بھی ملے گا، اور تیرا بھائی تجھ سے افضل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے مصلی پہ ہی صرف عبادت نہیں ہوتی، عورت جو گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے سب کچھ اس کا عبادت میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. آج مصیبت یہ ہے گھر میں کام کو عورتیں عبادت سمجھ نہیں کرتی، مصیبت سمجھ کے کرتی ہیں. شکوے ہوتی ہیں، شوہر سے شکوے ہو رہے ہیں، ساس بہو کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. آپ یقین جانیں اکثر لڑائیاں، اگر ہم گھروں کی طلاقوں کے اسباب ہم نے جمع بھی کیے، اور اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کام 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 کے جھگڑے. تو مصیبت کیا ہے کہ عبادت نہیں سمجھا جا رہا، مصیبت سمجھا جا رہا ہے. چنانچہ ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے والی مل جائے، میں صرف بتاؤں اور وہ آ کے کام کرے. اب بتا کے کام کروا لیا تو جسم نے کام کرنے کی جو مشقت اٹھانی تھی اس پر آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جانا تھا، وہ اجر تو ملا ہی نہیں. آپ کے درجے پھر کیسے اللہ کے ہاں بڑھیں گے؟ اس لیے گھر کے کام میں پسینہ بہانا، مشقت اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا عبادت کا اجر پانا. اس لیے عورت گھر کے کاموں کو خوشی سے قبول کرے، اپنے دل میں یہ سوچے ان کاموں کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت کو گھر کے کام کاج خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کام سمٹیں گے، اجر ملے گا، اور دوسری بات اپنی صحت بھی ٹھیک رہے گی. کتنی بڑی نعمت ہے، مال سے بڑی نعمت ہے. چنانچہ آج گھر کے کام کاج کی عادت نہیں، اس لیے لڑکپن کی عمریں ہوتی ہیں اور بیماریوں میں عورتیں مبتلا ہو جاتی. کہتی ہیں میرے سر میں درد ہے، ذرا سا بس کوئی بات سوچتی ہوں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور کوئی کہتی ہے مجھے کمر میں درد ہے، کوئی کسی کی آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے، کوئی ماسیوں سے کام لینے میں بھی اتنی تھک جاتی ہے کہ انہیں ڈرپ لگوانی پڑتی.
کیلے کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اپنے ہاتھ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چکی تھی، وہ چکی کے اوپر گندم خود پیستی تھیں جس سے روٹی بنائی جاتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، اگر ام المومنین اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی تو آج کی عورت اپنے گھر کا کام خود کیوں نہیں کرتی؟ جب گھر کا کام نہیں کریں گے تو پھر کہیں گے جی اب ہمیں سوئمنگ کلب میں جانے کی ضرورت ہے، چربی چڑھ رہی ہے، اور ہمیں جو ہے یہ فلاں مشین لا کر دے دیں، ہم اس پہ چلا کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کی گھر کے کام کاج میں؟ تو ایک تو اجر ملے گا، دوسرا خاوند کا دل جیت لیں گی، پھر تیسرا یہ کہ خود بخود آپ کی جسم کی شوگر توانائی میں بدل جائے گی، آپ کی صحت بھی درست۔ تو گھر کے کام کاج کو اپنی عزت سمجھیں، اپنا فرض منصبی سمجھیں، اور یوں سمجھیں کہ میں مصلے پر بیٹھ کر جو عبادت کروں گی اس سے زیادہ گھر کے کام کاج کرنے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو ایک گزارش یہ ہے کہ یہ سوچ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گی۔ کھانا پکانے والی کو ان سب عبادتوں کا ثواب ملتا ہے جن جن لوگوں نے یہ کھانا کھایا۔ اگر باہر کے کسی آدمی کو یہ کھانا دیا گیا تو بھی پکانے والی کو اجر ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ روٹی کے ایک لقمے اور کھجور کی ایک مٹھی کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک گھر کے مالک کو یعنی خاوند کو، دوسری بیوی کو جس نے یہ کھانا پکایا، تیسرے اس خادم کو جو دروازے تک مسکین کو دے کے آیا۔ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کیا یا رسول اللہ کون سا عمل جنت کو واجب کرنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اچھی طرح بات کرنے اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ اطعام الطعام و طیب الکلام، بول اچھے ہوں اور کھانا کھلانا، تو یہ عورتوں کو کتنا اجر مل سکتا ہے، کاش کہ کوئی اس کو اجر سمجھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، اور قیدی کو رہائی دلانے کی کوشش کرو۔ یہ نیکیاں ہیں بڑی بڑی۔ اب ایک عورت صرف اپنی سوچ کو بدل کر کتنا آخرت کا ثواب، وہ کچن میں کام کر رہی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، وہ سارا عبادت میں لکھا جا رہا ہے، صرف نیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور کھانا کھلاتے وقت میں لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہوں، ہاں اسی طرح آتا ہے جو شخص خدمت کرنے میں ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا تو اس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کسی اور عمل کے ذریعے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر میں جماعت کا ذمہ دار ان کا خادم ہوتا ہے۔ جو شخص خدمت کرنے میں ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا تو اس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کسی اور عمل کے ذریعے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی سب سے بڑا عمل شہادت ہے اور اس کے بعد خدمت ہے۔ خدمت کرنے والے سارا اجر لے اڑے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ بغیر روزے کے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس دن گرمی بہت زیادہ تھی، ہم میں سب سے زیادہ سائے والا وہ تھا جس نے چادر سے سایہ کیا ہوا تھا، یعنی سایہ کہیں تھا ہی نہیں۔ بعض لوگ اپنے ہاتھوں کے لیے دھوپ سے بچاؤ کر رہے تھے، پڑاؤ ڈالتے ہی روزے دار تو گر گئے، اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کھڑے ہو کر خیمے لگائے، سواریوں کو پانی پلایا، یعنی خدمتیں کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا ثواب لے گئے۔ خدمت کی وجہ سے ثواب مل گیا۔ ایسے ہی حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر سے واپس آ کر اپنے ایک ساتھی کی بڑی تعریف کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم نے فلاں جیسا تو کوئی آدمی دیکھا ہی نہیں، جب تک یہ چلتے رہتے تھے قرآن پڑھتے رہتے تھے، جب ہم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو یہ اترتے ہی نمازیں شروع کر دیتے۔ آپ نے پوچھا، اچھا جب یہ قرآن پڑھتے نمازیں پڑھتے تو ان کے کام کاج کون کرتا تھا؟ اور بہت سی باتیں اور پوچھی حضور نے، یہ بھی پوچھا ان کے اونٹ
یا سواری کو چارہ کون ڈالتا تھا؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ یہ سارے کام تو ہم کرتے تھے. آپ نے فرمایا تم سب اس سے بہتر ہو، اس کی خدمت کر کے تم نے اس کے تمام نیک اعمال کا ثواب لے لیا. کتنی محرومی کی بات ہوگی. زندگی بھر خدمتیں ہوتی رہیں، نیت خدمت کی نہ تھی، اجر کی نہیں تھی، ثواب کی نہیں تھی، روٹین سمجھتے رہے، اجر نہیں ملے گا. یہ بڑی عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں. عادت عبادت اس وقت بنتی ہے جب نیت شامل حال ہو، اچھی نیت ہو. ناشتہ بنا رہی ہے کوئی، نیت کریں. آگے آ رہا ہے. ایسے حضرت سعید کہتے ہیں میں نے حضرت سفینہ سے ان کے نام کے بارے میں پوچھا کہ بھائی یہ نام آپ کا کس نے رکھا؟ سفینہ تو کشتی کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا میں تمہیں اپنے نام کے بارے میں بتاتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رکھا. میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے. صحابہ کو اپنا سامان بھاری لگ رہا تھا. حضور نے مجھ سے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ. میں نے بچھائی. حضور نے چادر میں صحابہ کا سامان باندھ کر اسے میرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا ارے اسے اٹھا لو، تم تو بس سفینہ یعنی کشتی ہو. حضرت سفینہ فرماتے ہیں اگر اس دن میرے اوپر 1 یا 2 تو کیا 5 یا 6 اونٹوں کا بھی بوجھ رکھ دیا جاتا تو وہ مجھے بھاری نہ لگتا. خدمت. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت احمر فرماتے ہیں ہم لوگ ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک نالے پر سے ہم لوگوں کا گزر ہوا تو میں لوگوں کو وہ نالا پار کرانے لگا یعنی خدمت کرنے لگا. اسے دیکھ کر حضور نے مجھ سے فرمایا تم تو آج سفینہ یعنی کشتی بن گئے ہو. حضرت مجاہد کہتے ہیں میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تھا. جب میں سواری پہ سوار ہونے لگتا وہ میرے پاس آ کر میری رکاب پکڑ لیتے. جب میں یعنی جانور کو پکڑ لیا تاکہ میں آرام سے سوار ہو جاؤں. جب میں سوار ہو جاتا وہ میرے کپڑے ٹھیک کر دیتے. چنانچہ ایک مرتبہ میرے پاس اسی کام کے لیے آئے تو میں نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا اے مجاہد تم بڑے تنگ اخلاق ہو. بڑے لوگوں کے اخلاق بڑے ہوتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. خدمت کسی کے کام آ جانا، کسی کو راحت پہنچا دینا، کسی کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جانا، یہ اللہ کا بہت زیادہ قرب دلانے والی چیزیں. ایک عورت کے لیے تو اس کا گھر اپنے گھر کو اعمال ثواب سے بھر سکتی ہے. اچھا، خدمت وہ چیز ہے کہ آپ خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی تمام عمر عبادت کرنے کا ثواب لینا چاہیں. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تمام عمر عبادت کرنے کا ثواب لوں تو کیا کرے؟ خدمت کرے. ایک حدیث میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے اس کو ایسا ثواب ہے جیسا حق تعالی شانہ کی تمام عمر خدمت یعنی عبادت کی ہو. تو یہ ساری ایک بات کی وضاحت تھی کہ جی ہم کیسے خدمت کریں. تو یہ بات سامنے آئی کہ سب سے پہلے اپنی سوچ بدلیں، بوجھ نہیں سمجھیں، ناگواری نہ سمجھیں، اپنی ذمہ داری. مرد باہر کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. آج پیسہ کمانا کوئی آسان کام ہے؟ مرد کما رہا ہے، صبح سے جو ہے لگا پڑا ہے، لوگوں کی تنگ رویے اور لوگوں کی بد اخلاقیاں برداشت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. ہمیں گھر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، 4 دیواری میں ہیں، سردی گرمی سے محفوظ ہیں. تو ایک کام کرنا ہے آج سے، عبادت. اس کو چاہے اپنے ان نیتوں کو نوٹ کر لیں. چند دنوں میں آپ محسوس کریں گی کہ ایک چستی محسوس ہوگی. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ جتنا قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، جیسی نیت ویسی مدد. آپ نیت بدل لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. بوجھ سمجھ کے یہ کام ہوں گے تو کوئی مدد اللہ کی شامل حال نہیں ہوگی. کوئی مدد، نہ اس سے خوشیاں ملیں گی، نہ محبتیں ملیں گی، نہ سکون ملے گا. آپ نے نیت بدل لی، اب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. کاموں میں آسانیاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی. یہ تو بڑی جلدی کام سمٹ گئے، بڑی برکت ہو گئی الحمدللہ، اور گھروں میں انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی. تو ایک بات میں نے عرض کر دی کہ پہلا کام یہ کرنا ہے، خدمت کو بوجھ نہیں سمجھنا، عبادت سمجھنا ہے. اور ایک بات میں پھر عرض کر دوں، اچھی طرح اس کو لکھ لیجئے.
عادت عبادت اس وقت بنتی ہے جب اس میں کوئی اچھی نیت ہو. عادت عبادت اس وقت بنتی ہے جب نیت ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی نہیں کھا رہا نہیں پی رہا صبح سے لے کے شام تک، میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں، اس کو روزے کا اجر تو نہیں ملے گا. یہی آدمی یہی کام، ایک دوسرا آدمی یہی کام کرے، نہیں کھا رہا نہیں پی رہا لیکن روزے کی نیت کر لی، تو اس کی یہی عادت کیا بن گئی؟ اس کی یہی عادت عبادت بن گئی. ایک خاتون روزانہ اٹھ رہی ہیں، ناشتہ بنا رہی ہیں، چائے بنا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں، لیکن روٹین سمجھ کے کچھ ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا. انما الاعمال بالنیات. لیکن یہی کیا آگے میں مختلف نیتیں آپ کو بتاؤں گا. کیا کر لے؟ نیت کر لے، یہ میری ذمہ داری ہے. ایک نیت تو یہ کر لے. دوسری نیت کیا کرے؟ گھر کے کام میں اتباع سنت کی نیت کر لیں. کیسے؟ گھر کے کام کرنے والے کو اتباع سنت کی برکات حاصل ہوتی ہیں. یاد رکھیے، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی باتیں ہیں. فرمایا یاد رکھیے، دین حاصل کرنے کی کلید تواضع و فنائیت ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مٹانا، یہ اعمال یہ افعال انسان کے اندر تواضع فنائیت پیدا کرتے ہیں، عبدیت پیدا کرتے ہیں. اس لیے اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا جس وقت گھر کے برتن آپ دھوئیں اس وقت دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. جب کپڑے دھوئیں اس وقت بھی یہی نیت کر لیں. جب جوتے صحیح کریں تو اسی وقت بھی یہ نیت کر لیں. جب آپ نے اتباع سنت کی نیت کر لی، اب آپ کا کپڑے دھونا بھی عبادت، جوتے صحیح کرنا بھی عبادت، برتن دھونا بھی عبادت، یہ سارے کام عبادت بن جائیں گے. اب اگر 5 منٹ میں ان کاموں میں صرف ہو گئے اور اس کے نزدیک میں آپ کو اتباع سنت کی برکات حاصل ہو گئی تو کتنا سستا سودا ہے. حضور اپنے کام کیا کرتے تھے، میں اتباع سنت میں یہ کام کر رہی ہوں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو فضیلت سمجھتے تھے کہ آدمی اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے، جبکہ ازواج مطہرات گھر میں موجود ہوتی اور دیکھ بھی رہی ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کام کر رہے ہیں اور ازواج مطہرات نے ضرور یہ پیشکش بھی کی ہوگی کہ ہم یہ کام کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے ان سب کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرنے کا اہتمام فرماتے. کیوں؟ پہلی بات یہ ہے، آپ اس بات کو فضیلت سمجھتے تھے آدمی اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دے. یہ فضیلت کی بات ہے. اس کے ذریعے اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے. خواہ تمہارے پاس کتنے ہی حشم قدم ہو جائیں، نوکر چار ہو جائیں، لیکن جہاں موقع آئے وہاں اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے انجام دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھو. یہ بندگی کا تقاضا ہے. تو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے دوسری نیت اتباع سنت کی ہے. کیا نیت کریں کہ جی حضور اپنے گھر کے کام خود کرتے تھے تو میں بھی سارے کام انشاءاللہ خود کروں گی. اور پھر ایک نیت یہ بھی کر سکتی ہیں آپ، گھر کی صفائی کرتے وقت یہ دھیان کریں اللہ کو صفائی پسند ہے. واللہ یحب المطہرین، اللہ بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کپڑے کی صفائی، وثیابک فطہر، جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی اور گھر کی صفائی، ڈسٹنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور برتن دھل لیں کہ کیا جی اللہ کو پاکی پسند ہے، اللہ کو صفائی پسند ہے، تو میں اللہ کی محبوب بننے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں. آپ کر کے دیکھیں کتنی لذت آتی. اس میں یہ بتایا کہ جو شخص بھی ناپاکیوں سے بچنے، ان سے دور رہنے اور ناپاکی لگ جائے تو اس کو دھونے کا اہتمام کرے گا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا. جب ظاہری ناپاکی سے بچنے پر اللہ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے تو گناہوں سے بچنا تو اور زیادہ محبوبیت کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ باطنی ناپاکی زیادہ گندگی ہے. اس پہ غور کر لیا جائے. اس بات کے پیش نظر حضرت ابو العالیہ نے فرمایا پانی سے طہارت حاصل کرنا بلا شبہ اچھی بات ہے، لیکن آیت میں گناہوں سے پاک ہونے والوں کو اللہ کا محبوب بتایا ہے. در حقیقت الفاظ کا عموم ہر طرح کی تطہیر کو شامل ہے. گناہوں سے پاک ہونا بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور ظاہری ناپاکیوں سے پاک ہونا بھی اللہ کو پسند ہے. تو آج سے یہ کام ہم کر لیں. جتنے بھی صفائی ستھرائی کے کام ہوں اس کو کرتے وقت یہ نیت کریں کہ میں اللہ کا محبوب
بننے کے لیے یہ کر رہی ہوں، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ گھر کے مرد کی خدمت راحت اور آرام کے ذریعے ان کی کارکردگی کو فعال بنانے کی نیت۔ یہ دیکھیں میں آپ کو نیتیں بتا رہا ہوں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ملک و ملت اور قوم کی تعمیر اور ترقی صرف سائنسدانوں پروفیسروں سے ہی نہیں ہوتی، مزدوروں اور پرائمری کے اساتذہ سے نہیں، بلکہ ہر شعبے میں درکار افراد سے ہوتی ہے۔ ملک و ملت دین اسلام کی ترقی کے لیے ہر شعبے میں کام کرنے والے افراد جتنے با اخلاق با کردار کاموں میں فعال اور ایکٹیو ہوں گے اتنا ہی وہ شعبہ ترقی کرے گا۔ مرد اپنے شعبوں میں فعال اور ایکٹیو ہوں گے اس وقت ہوں گے جب ان کی گھریلو زندگی پرسکون ہوگی۔ لہذا گھریلو خواتین مردوں کی خدمت راحت اور آرام کا خیال کر کے جتنا ان کو سکون پہنچائیں گی اتنا ہی ان مردوں کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح مردوں کی خدمت کر کے عورتیں بالواسطہ ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں اور اس خدمت کے ذریعے بہت بڑا ثواب لے سکتی ہیں۔ بصورت دیگر مرد کی بے سکونی بے آرامی کی وجہ سے دین و دنیا کے جن جن شعبوں میں جو جو نقصان ہوگا ایک جہت سے گھریلو خواتین بھی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اچھا اس کو سمجھیے آپ میری بات، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ایک نیت آپ یہ کر لیں گھر کے کام کرتے ہوئے کہ میں شوہر کے کوئی کام کر رہی ہوں تو میں ان کو جتنا سکون ملے گا، اب میرے شوہر جو ہے گھر سے باہر یا تو دین کا کوئی کام کریں گے یا دنیا کا کام کریں گے، اب وہ جتنا پرسکون ہوں گے اتنا اچھا کام کریں گے، اور سکون کا ذریعہ چونکہ میں بنی ہوں لہٰذا مجھے ان سارے کاموں کا اجر ملے گا۔ تو بالواسطہ ایک عورت کتنے خیر کے کاموں میں شریک ہو سکتی، اور سچ بات یہ ہے کہ اگر عورت گھر میں سکون نہ دے تو نہ کوئی دین کا کام صحیح کر سکتا ہے نہ کوئی دنیا کا کام صحیح کر سکتا، چڑچڑا ہو جائے گا، باہر بھی لڑے گا، اس کی کارکردگی میں اثر پڑے گا۔ تو ذریعہ کون بنی؟ عورت بنی۔ تو یہ نیت آپ کر لیں آج سے اب کہ مرد کو جتنا سکون گھر میں دوں گی تو ان کی کارکردگی اچھی ہو جائے گی، تو میں اس لیے یہ سکون دے رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنا کوئی مطالبہ منوانا ہے۔ یہ نیتوں کے مسئلے ہیں سارے، ہماری نیتیں درست ہو جائیں، ہماری آدھی اصلاح تو صرف نیتوں سے ہو سکتی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دن بادشاہ کا گزر ایک راستے پہ ہو رہا تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے بادشاہ کی نظر ایک مزدور پہ پڑی۔ مزدور زمین سے ایک اونچے مقام تک بغیر کسی پریشانی اور تھکاوٹ کے بڑے بڑے پتھر اوپر پھینک رہا تھا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا، اپنے وزیر سے پوچھا ایسی کیا خاص بات ہے اس آدمی میں جو یہ اتنا توانا، اتنا مضبوط اور طاقتور ہے؟ وزیر کچھ دیر غور سے سوچ میں پڑ گیا، پھر قدرے وثوق سے جواب دینا شروع کیا، عالم پناہ جان کی امان چاہتا ہوں، چاہتے ہوئے بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ مزدور گھریلو ناچاقیوں سے بالکل بے خبر ہے، یعنی اس کے گھر میں بڑا اس کو سکون ملتا ہے، اس کی وجہ سے یہ اتنا توانا ہے۔ اس کی بیوی اسے دل و جان سے پیار کرتی ہے، ہر وہ کام کرتی ہے جس سے مزدور کو خوشی ملتی ہے اور اس کام سے دور رہتی ہے جس سے مزدور کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ دربار میں آتے ہی بادشاہ نے اپنے 2-3 درباریوں کو حکم دیا، جا کر مزدور کی زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے آؤ۔ درباری مزدور کے پاس پہنچ گئے، مزدور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کرتے رہے۔ ہفتے بھر درباریوں نے مزدور کے بارے میں کافی معلومات اکٹھا کر لی۔ واپس دربار گئے، بادشاہ نے بنفس نفیس سب سے پوچھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے طاقت اور مضبوطی کا راز جاننے کے لیے پوچھا، وہ کیا کھاتا ہے؟ ان میں سے ایک درباری نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم نے تو ایسی کوئی خوراک گھر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھی جو مضبوطی اور طاقت پیدا کرے۔ بادشاہ سلامت، عام سا کھانا ہی وہ گھر لے کر آتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ دریافت کیا، قیام، طعام، عبادات، معاملات، لیکن کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ آخر میں وزیر نے درباریوں سے دریافت کیا، آپ لوگوں نے کبھی مزدور کو گھر میں تیز آواز سے بات کرتے ہوئے سنا؟ سب درباریوں نے یک زبان ہو کر نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا، کبھی ہنسی کی آواز سنی؟ سب نے درباریوں نے ایک بار پھر یک زبان ہو کر ہاں میں منڈی ہلائی۔ وزیر نے بادشاہ سے اجازت مانگی، میں کچھ وقت لے کر مزدور کی بیوی کو اس سے بدظن کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ دیکھ لینا وہ کام تو کیا صحیح طرح سے چلنا بھی بھول جائے گا۔
بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وزیر نے روپیہ پیسہ دے کر ایک خوبصورت نوجوان کو مزدور کی بیوی کو ورغلانے کے لیے بھیجا۔ مزدور جب مزدوری کرنے جاتا تو خوبرو نوجوان مختلف قسم کے تحفے تحائف لے کر مزدور کی بیوی کو دیا کرتا تھا۔ مزدور کی بیوی بے راہ روی کا اختیار کر گئی۔ اب مزدور کی بیوی مزدور سے میٹھی منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان انبن شروع ہو گئی۔ مزدور پر تو جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب وہ محنت مزدوری اچھی طرح سے نہیں کر سکتا تھا، وہ کمر پکڑ کے کام کرتا تھا۔ وزیر نے اب بادشاہ سے کہا اب مزدور کی حالت دیکھنے چلتے ہیں۔ دونوں اس جگہ چلے جہاں مزدور کام کر رہا تھا۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ ایک پتھر اٹھانے میں بھی دقت محسوس کر رہا تھا۔ ایک پتھر اٹھا کر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پتھر رکھ کر آتا۔ بادشاہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا اب اس بیچارے کی جان بخش دی جائے۔ وزیر نے مزدور کو بلا کر سب کچھ سمجھا دیا کہ دراصل آپ کی بیوی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن بادشاہ سلامت کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے چال چلی اور آپ کی بیوی آپ سے بے وفا کر گئی۔ مزدور سمجھدار آدمی تھا۔ گھر آ کر جب مغرب کی اذان ہونے لگی، مزدور لوٹا اٹھا کر وضو کے لیے چلا گیا۔ راستے میں زبردستی اس نے لوٹا گرایا، لوٹا ٹوٹ گیا۔ مزدور دھاڑے مار کے رونے لگا۔ بیوی نے جب شوہر کے رونے کی آواز سنی تو فوراً وہاں چلی گئی۔ شوہر سے پوچھنے لگی کیوں رو رہے ہو؟ شوہر نے جواب دیا لوٹا ٹوٹ گیا۔ بیوی نے حیرانگی سے پوچھا اس میں رونے کی کیا بات ہے، نیا لوٹا لے لینا۔ شوہر اب لوٹے کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا میرا اس لوٹے سے پردہ ختم ہو گیا تھا، اب دوسرے لوٹے کے سامنے خود کو بے پردہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ بے شک لوٹے اتنے مہنگے نہیں ہیں پر میری عزت مہنگی ہے۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، فوراً اپنے شوہر کا اشارہ سمجھ گئی اور اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ یوں مزدور اب دوبارہ توانا، مضبوط اور طاقتور بن گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند دن کی زندگی ہے، گھروں میں لڑتے مرتے گزر گئی، نفرتوں سے گزر گئی، ایک دوسرے کی حق تلفیوں سے گزر گئی۔ کل قیامت میں حق تلفیوں کا کتنا بڑا بار ہو، ہم کہاں برداشت کر پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہنسی خوش رہنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ خوش رہو اور خوش رہنے دو، خوش رہو اور خوش رہنے دو۔ صحت بھی ملے گی، محبتیں بھی ملیں گی، دعائیں بھی ملیں گی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی، زندگی ایسی گزارو، دعائیں کرو، دعائیں دو اور دعائیں لو۔ دعائیں کرو بھی اللہ سے خوب اور دعائیں دو بھی، بد دعائیں مت دو۔ کبھی شوہر کو کوس رہی ہیں، کبھی اولاد کو کوس رہی ہیں، نہیں، دعائیں کرو، دعائیں دو اور دعائیں لو۔ ایسی پاکیزہ زندگی، ایسی خدمت گزاری والی زندگی گزاریں، ہر ایک دعائیں دیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے یقین جانے بعض شوہروں کو میں نے دیکھا، اللہ اکبر، موت کے وقت یوں ہاتھ اٹھا کے اپنی بیویوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو راضی ہو جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔